الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیا شان رضا اس چمنستان کرم کی، کیا شان رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگو شان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے دنیا، حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے دنیا۔ حسین ابن علی خود بے سہاروں کے سہارا ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قاتلان امام حسین اور اہل بیت اطہار کا نہایت ہی برا انجام ہوا۔ اس کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا چن چن کے انتخاب لیا۔ اس سے آج ہم کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی دشمنی، امام حسین علیہ السلام کے خلاف بکواس کرنا، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا ہے۔ اس لیے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے
کیونکہ یزید پلیت، کافر، خبیث، دوزخی، اب کسی کو پہچاننا ہے نا تو زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، اس کے سامنے یزید کو پلید بولنا، دوزخی بولنا، کافر بولنا. اگر ایسا ہے ویسا بولا تو سمجھنا انہیں بھی دوزخی ہے. آسان نسخہ بتا دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، اس میں ڈکر جاؤ کون وہابی ہے، کون رافضی ہے، کون جو ہے نا خارجی ہے، کون ناسبی ہے. بس ایک آسان نسخہ سیکھ لو یہاں پہ. اگر پہچاننا ہے بدعقیدہ ہے تو یا رسول اللہ بول دینا، اور پہچاننا ہے تو یا علی بولنا، اور پہچاننا ہے یا حسین بولنا، اور پہچاننا ہے یا غوث اعظم بولنا، اور پہچاننا ہے یا خواجہ غریب نواز بولنا. اور اگر پہچاننا ہے انہیں خارجی ہے تو اس کے سامنے بول دینا یا حسین، یا علی، یا فاطمہ. ہاں اس کے سامنے یہ شعری پڑھ دینا کہ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین، مرتضیٰ مصطفیٰ علی. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. اب دیکھنا نقشہ کدھر ہے، یہ ناسبی ہے یا خارجی ہے. بہت ہوا تو پوچھ لینا. شربت پہ فاتحہ دلا ہے، نہیں دلا ہے تو سمجھ میں آ گیا انہیں جا کے دوزخ کا پانی پینے والا ہے. زیادہ پیسہ مزہ علمی وہ سب باتیں ہو چکے. ہمارے بزرگوں نے ان سے مناظرے کر لیے، مباحثے کر لیے. اب ہمارے کو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پہچان. اب انہیں کلمہ پڑھ رہا، انہیں نماز پڑھ رہا، انہیں مسجد کو آ رہا، انہیں مسجد میں آ رہا، سب کچھ کر رہا ہوں گا، حافظ ہوں گا، عالم ہوں گا، فاضل ہوں گا، مرشد ہوں گا، تائید پلیتے دیتا ہوں گا، کچھ بھی کر رہا ہوں گا. یہ بول کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتا ہے؟ ان کو خلیفہ بلا فصل مانتا نہیں مانتا. پہلے خلیفہ سارے صحابہ میں بلکہ سارے انسانوں میں، انبیاء کے بعد اگر کوئی اعلیٰ و عرفہ ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. یہ پوچھ لینا خالی، یہ 3-4 باتیں جو میں بتا رہا ہوں تو پہچان ہو جاتی. رافضی کون ہے، خارجی کون ہے، ناسبی کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، نجدی کون ہے. زیادہ بحث نہ کرنا. اگر آپ ان فرقوں سے بچے رہیں گے تو آپ کا ایمان بچے رہے گا. نہیں ہے تو آپ کتنے بھی قرآن پڑھ لو، کتنے بھی مسجد میں بیٹھ جاؤ، کتنا بھی جو ہے نا نمازیں پڑھو، کتنے بھی دینی جلسے کر لو، کتنے بھی خطابات کر لو، کتنے بھی مدرسے ڈال لو، کتنے بھی مسلمانوں کے ہمدردی کا کام کرو، منہ پہ مار دیے جائیں گے، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا انہیں نمازی تھا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں جو ہے بڑا پرہیزگار تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا مسلمانوں کے ہمدردی کا کام کرا، مسلمانوں کو دوائیاں دلایا، مسلمانوں کو تعلیم کا خیال کرا، مسلمانوں سے ہمدردی کرا، مسلمانوں کی مجبوریوں کو جو ہے خوشحالی میں بدلا. اور جب جو ہے حالات خراب تھے تو ان کو چاول دیا، بیواؤں کو پیسے دیا، غریبوں کی مدد کیا. اور بڑا نمازی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا نیک ہے، بڑی داڑھی رکھ رہا ہے، وقت پہ نماز پڑھ رہا، ڈھونڈ کے مسجد کہاں نماز ملتی، کہاں نماز ملتی. تو ایسے کو نماز نہیں ملتی، دوزخ ملتی. کیونکہ اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں غریب نواز کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے. تو سمجھ لیجئے کتنے کام نیک کرا تو اس کا دوزخ میں جانا ضروری ہے. کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جو رسول پاک سے محبت رکھے گا، اور رسول پاک نے جن سے محبت رکھی ہے ان سے محبت رکھے گا.
آسان نسخہ ہے. اب آپ کسی کی ٹوپی دیکھ کے، کسی کی داڑھی دیکھ کے، کسی کا جھبا دیکھ کے، کسی کے تصنیفات دیکھ کے، ارے اتنے بڑے کتاباں لکھیں، قرآن کا ترجمہ کریں. ترجمہ کرے، محبت ہے نہیں ہے. قرآن کے ترجمے، حدیث بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے درساں دے رہے ہیں، پبلک اتنی جمع ہو رہی ہے، تو ان کے پاس پبلک جائیں گی. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پبلک تھی. امام کربلا میں آ کے تو یہی بتاتی ہے نا، پبلک تو نفس کے پیچھے بھاگتی ہے، جو نفس کو مٹا دیتا ہے وہ حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے تعداد دیکھ کے نہیں بیٹھنا، محبت دیکھ کے بیٹھنا، عقیدت دیکھ کے بیٹھنا. وہاں اتنا بڑا مجموعہ ہے، مولا اس سے زیادہ مجموعہ فلم اسٹار آئے تو لگ جاتا. تو جا کے وہ فلم اسٹاروں کے پیچھے بھاگتے کیا دوزخیوں. کس کے آج کل جدھر دولت ہے ادھر جا رہے لوگ، ایمان تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ضمیر تھوڑی دیکھ رہے ہیں. مجموعوں سے ایمان نہیں پہچانا جاتا، عقیدتوں سے، نسبتوں سے ایمان پہچانا جاتا. اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 72، 72 انگلیوں پہ گنے جانے. اس میں تو زیادہ تو آپ کے خاندان والے تھے. اب خاندان والوں کو نکال دے تو کتنے رہیں گے؟ کثرت تو پوری اہل بیت کی تھی. اہل بیت کو نکال دو، کیا 20، 25، 35 آدمی. تو یہ اہل بیت کا کام تھا، اہل بیت ہی کر گئے. اور یہ سبق دے دیے کہ اب یزید کے ساتھ یزید کی فوج 22,000 کا لشکر تھا، ہزاروں، اور ادھر 72. اب بولو حق پر کون ہے؟ تو پتا چلا حق پہچانا جاتا ہے امام حسین کی شخصیت سے. اور امام حسین کو اس لیے پہچانتے کیونکہ وہ رسول پاک کے لاڑلے ہیں. سرکار کی محبت سے امام حسین سے محبت کرنا ہے، اور سرکار کی محبت سے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا ہے. یہ محبتوں کا مزاج ہے، اور ان کے دشمنوں کو معاف کرنا نہیں ہے. نہیں انہیں نماز پڑھتا تو کیا ہمارے احسان کو پڑھا؟ شربت پہ فاتحہ دیا نہیں دیا یہ بول بھائی. نماز پڑھ کے کیا بتا رہا؟ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے. اللہ بولا یہ دوزخ کے آخری گڑھے میں ہے، تو اللہ بہتر جاتا، تم بہتر جانتے نہیں. اب ہمارے خلاف تو ساری دنیا اس واسطے ہے نا کہ ہم امام حسین کی بات کرتے، ہم صدیق اکبر کی بات کرتے، حضرت عمر کی بات کرتے، حضرت عثمان غنی کی بات کرتے، ہم غوث اعظم کی بات کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتے، ہم بزرگان دین کی بات کرتے، تو لوگ ہمارے مخالف ہیں. ارے وہ شجاع صاحب وہ سخت تقریر کرتے. بھلا بیٹھ کے دیکھ سخت کس کو بولتے؟ تو جا کے ہو جا رہا سخت، نہ ایمان کا رہ رہا نہ اسلام کا رہ رہا. کتنا سخت ہو گیا. جس کے دل میں محبت نہیں رہتی اس کو شقی بولتے. اس لیے پہچانے کس کے دل میں محبت ہے، کون ڈھونگ کر رہا. اگر ذکر حسین ہے، ذرا دل میں ملال ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. نہیں، اگر کوئی ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے ماں باپ یا کوئی جو ہے بچھڑ گئے ہیں، انہوں مر گئے ہیں، جب ان سے محبت ہے، ماں سے، باپ سے یا بھائی سے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو آٹومیٹک ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کو یاد کر کے. یہ ہماری رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری کو امام حسین کے قدموں پہ قربان کرنے سے ایمان ملتا ہے. جب امام حسین کا ذکر ہو اور اس کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے تو پہچان لینا انہیں جانے والا ہے.
یہ علامت ہے محبت کی. محبت ہوئی تو ہی رونا آتا. بہت سارے لوگ ہیں دوزخ سے ڈر کے روتے ہیں. ہم دوزخ سے ڈر کے نہیں رو رہے ہیں, ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ امام جیسی شخصیت جن پہ جان قربان کرنا وہ کربلا میں آ گئے. محبت سے رونا, اور محبت سے رونے اسے دوزخ کی آگ بجھتی ہے. ڈر کے رو رہے ہیں, مر کے رو رہے ہیں, دل میں تو محبت نہیں ہے. اللہ دوزخ میں نہ کو ڈال. ارے دوزخ میں نہیں جانا ہے نا تو امام حسین کے رستے پہ آ جا. کدھر باتاں کر رہے, کس کو بتا رہی ہے؟ آنسواں رونے والے بہت ہیں. اب دیکھو جا کے وہاں کیسا رو لیتے ہیں, کیسا مان لے رہے ہیں, سینہ کو بھی کیسا کر رہے ہیں. تو ان کے آنسو کچھ کام نہیں آئیں گے. اگر کونے میں گھر میں بیٹھ کے حضرت عباس کو یاد کر کے رویا تو وہ آنسو کام آ جائیں. علی اکبر کی شہادت پہ رویا تو وہ آنسو کام آ جائیں. علی اصغر کی شہادت پہ رویا تو وہ کام آئیں گے. آنو محمد کی شہادت پہ رویا تو وہ کام آئیں گے, کیونکہ یہ اہل بیت کے پھول ہیں. ان کی محبت میں آنسو بہائے جا رہے ہیں. جو امام حسین کے غم میں رو رہا ہے دراصل وہ اپنی ایمان کی اور محبت کا پتہ بتا رہا ہے. تو ہمارا تعلق یزیدیوں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق شمریوں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق سنان اور قولی سے نہیں ہے. ہمارا تعلق اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہے, جس کو اعلیٰ حضرت سمجھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ہے اعلیٰ حضرت, یہ ہے سیدوں کے چاہنے والے, یہ اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت بھی غم حسین کے قائل ہے. ادھر کی ادھر سے اٹھا کے رضوی فتح رضویہ سے نہ کو بتاؤ ہمارے کو. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ غم حسین میں آنسو بہانا. نہیں معلوم ہے تو آ کے پڑھو. اچھا چپ پھیلاؤ نہ کو یہ وہ باتاں. اعلیٰ حضرت اتنی محبت رکھتے ہیں. کیا کہا؟ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. یہ دیکھو یہ عالم کی بات ہوتی. ہر جاہل اٹھ کے تخیر نہیں کر سکتا, اور ہر جاہل, ہر بدعقیدہ, ہر بے مان امام حسین کا ذکر بھی نہیں کر سکتا. اس کو یہ سمجھ آتی بھی نہیں. جب اللہ کا کرم ہوتا ہے, رسول پاک کی عنایت ہوتی ہے, علی کی دل میں محبت جم جاتی ہے تو ایسے الفاظ نکلتے ہیں. کیا کہا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ. سوچے بھی کبھی ذرا اعلیٰ حضرت کو بولنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچو, ان کی کتابیں پڑھو, ان کا سن لے کے. وہ اعلیٰ حضرت کو آپ ان سے نہیں پہچان سکتے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں, پڑھو. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین اعلیٰ حضرت کی نظر میں کیسے شہزادے ہیں, کیسا جواب دیا ہے انہوں نے یزیدیوں کو. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے مراد حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی, امام عشق و محبت, امام اہل سنت. آیت تطہیر سے جن کے پودے جمے. اب آیت تطہیر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اس آیت کے بارے میں نے 10 محرم کو آپ کو بتایا. یعنی تطہیر کے معنی یہ ہے, ایک تو ہوتی ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کو نکال دینا, یہ بھی پاکی میں آتا. ویسے اپنے کپڑے کو جو ہے کچھ خون وغیرہ لگ گیا تو اپن اس کو دھو دیتے, یہ بھی ایک پاک ہے نا. مگر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تو ناپاکی اتنی دور ہے, اس کو ادھر آنے نہیں دینا. سمجھے آپ؟ تو اہل بیت اطہار کی ایسی پاکی ہے جو ہماری عقل میں آ نہیں سکتی, ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, پھر بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لو کہ میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں ایسے تطہیر والے ہیں وہ جن کا نے آ ہی نہیں سکتی ناپاکی. اللہ اس کو ایسا دور رکھا ہے. اس وجہ سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم فرمایا. یہ اعلیٰ حضرت ہی سمجھ سکتے تھے. اب بعد میں ان کا نام لے کے کوئی بھی کچھ بھی بول لیا تو ہم ان کو نہیں مانتے, اعلیٰ حضرت کو مانتے. کس کا بھی نام لے کے کچھ بھی چلا لیتے لوگ. ہم بزرگوں کا نام لیتے, بات اپنی کرتے نہیں ہے. اللہ کا نام لیتے, رسول اللہ کو علم غیب ہے کیا بولتے. پھر رسول اللہ کے علم غیب میں تو کس کو ہے, تیرے باپ کو ہے. نہیں بھائی آپ لوگ کا سمجھنا نا, اتنا آپ تقریریں سنیں تو آپ لوگ کا بولا ہے کس کو بول رہا. اللہ کا نام لے کے رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. تیرے کو معلوم ہے اللہ کتنا چاہتا ان کو. یہ ساری کائنات ان کے لیے بنائی. اللہ تو سماد بے نیاز ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تم اس کی عبادت کرو نہ کرو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ساری دنیا بھی جا کے بت پرستی کرے تو اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے, سرکار کا کرم ہے, سرکار نے اللہ کا پتہ بتا دیا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. انہوں نے بتا دیا کہ آؤ اللہ کے سامنے جھکو, یہ بتوں کو چھوڑو. اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ بار بار میں یہ شعر آپ کو سناتے رہوں گا ہمیشہ کہ بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا, نبی خدا ہیں ہمارے محمد. اس پہ قائم رہو. جا کے جو ہے شرکیہ جلوسوں میں ناچیں گے دنیا کی خاطر تو دوزخ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. سرکار کا یہ بہت بڑا احسان ہے. اب انہیں بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے کہتے. وہ ہے اللہ کا نام لے کے رسول سے دور کرتے. صحابہ اور اہل بیت کو دور کرنا ہے تو رسول کا نام لے کے صحابہ اور اہل بیت سے دور کرتے, اور اہل بیت سے دور کرنا ہے تو صحابہ کا نام لیتے, اور صحابہ سے دور کرنا ہے تو اہل بیت کا نام لیتے. اور اب بچنے کا ضروری ہے. فاتحہ کی مخالفت کرنا ہے, سلام کی نماز کا نام لیتے. جبکہ پاگلوں کو سننا چاہیے خود نماز میں سلام ہے, درود ہے. تو یہ جو ہے آپ کو بچانے کے لیے تو کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہاں اجتماع منعقد کری. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو بول رہے ہیں بہت سخت تقریر ہے. بھائی کسی کو بولے بھائی وہاں گڑھا ہے نکو جاؤ تو میں شکریہ ادا کر رہا نہیں, وہ آپ شوقت بول رہے بول کے گڑھے بھی گر رہا. بھائی اگر گڑھا سامنے ہے, بچہ بھی رہا تو سختی سے پکڑ کر اس کا رٹا کھینچ دیتے. اب کوئی بولا آپ بچوں کو اتنی زور سے کہیں کو کھینچے, چھوٹے بچے کو. ہاں انہیں چھوٹا بچہ ہے, ارے بابا معلوم ہے نا غفلت میں چلے جا رہا تھا, اگر ایسا زبردستی اس کو نہیں کھینچتے, اس کو سختی سے نہیں کھینچتے تو انہیں گڑھے میں گر جاتا تھا. اس لیے ہم وہابیوں کو سخت بول کے آپ کو جنت میں پہنچا رہے ہیں. نہیں بولے تو آپ جاتے ہیں کدھر. اگر ہم بولے یہ خبیث ہے, یہ آپ کو دوزخ میں گرا رہے ہیں, تو آپ کہیں کو برا مان رہے. اس کی ماں کتنی دعائیں دیں گی, ارے سختی کرے کچھ بھی کرے, مار رہا تھا دو, لیکن میرے بچے کو گڑھے میں مرنے سے تو بچائے, لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کا. انہیں شکریہ ادا کریں گی نا, عقل مند ہے تو. نہیں تو میرے بچوں کو گرنا جاؤ مر جاؤ بولتی وہی بھی ماں. تو اس لیے اللہ بھی اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں پہنچا رہا. اس لیے بولا کافروں کو نہ کو جاؤ, مشرکوں کے نہ مت جاؤ, میرے سے شرک کرنے والوں کے پاس مت جاؤ, میں نے تو تم سے سختی سے پیش آؤں گا, دوزخ میں ڈالوں گا. سنبھل جاؤ, ابھی دامن مصطفیٰ تھام لو, سرکار کی شفاعت سے جنت دے دوں گا.
ابھی بھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سختی ہے کہتے ہیں، سختی. ہاں، ہر کام میں سختی ہونا پڑتا. پی 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 کرے تو چلے جاتے. ہاں، آپ نہیں ہے سخت، ٹھیک ہے میں آپ کی بلڈنگ میں آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر نہ پولیس میں جانا نہ عدالت میں جانا. ہاں، دے دو نا میری بلڈنگ. آپ وہ نرم ہے نا، دیتے اپنا ایک پین نہیں دیتے، پین بھی دیے تو گوٹا نکال کے دیتے. آپ تو اتنے سخت ہیں. اور یہاں ہم کہتے جنت چھوڑ دینا تمہارے واسطے. سخت بولیں گے ہی تو ہم جنت میں جا سکیں گے. سختی نہیں ہے، یہ محبت ہے. سختی نہیں ہے، یہ حق ہے. آپ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخیاں کریں گے، ہم گستاخوں کچھ نہیں بولنا، تو بھئی ٹھیک ہے. آپ قانون کا سہارا ہے نا بھئی، آپ قانون جانتے نا، تو پھر ان گستاخوں کو قانوناً سزا دلائیے. دلاؤ نا بھئی، آپ کرو نا. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو برا نہیں بولنا اور کسی کو جو ہے وہ نہیں کرنا. آپ کو کوئی بولا تو برا بولتے نہیں بولتے. ہاں، معاملی سڑک پہ جاتے ہوئے ذرا گاڑی سے گاڑی ٹو ہوئی تو گھور کے دیکھتے، کہیں کو دیکھ رہا کیا ہوا، چلے جانا نا. تمہارے کنے تو اتنی سختی ہے اور ہمارے کنے اتنی نرم ہے کہ سرکار کا اگر سچا چاہنے والا ہے، امام حسن حسین کے فاتحہ دینے والا ہے، تو اگر ہمارا دشمن بھی ہے تو ہم اس کو گلے لگاتے، یہ سرکار کا چاہنے والا ہے. ہمارے دشمن کو ہم معاف کریں گے، لیکن سرکار کے دشمن کو، امام حسن حسین کے دشمن کو، صدیق اکبر کے دشمنوں کو ہم معاف نہیں کرتے. اس کو سختی نہیں بولتے، آپ لوگ سمجھ لیجئے. اس کو بولتے ہیں حق، سچائی اور صحیح راستہ، صراط مستقیم ہے. نہیں ہے. اب جو ہے نا، اب دیکھو آپ، گاڑی بن گئی، گاڑی خراب ہوئی، انہوں نکال کے میکینک صاحب آپ کے سامنے آپ کے جو اس کو بھڑ بھڑ مارتے. ارے ایسا کیوں؟ بعض اوقات لوہے میں آپ کو ڈالنا ہے، کوئی کام ہے، گھر بنا رہے ہیں، لوہے لے جا کے دیے بھائی اس کو کاٹو، تو اس کو کاٹ کے اس کو گرم کر کے اس کو آپ کے سامنے آپ کہیں مال کے لوہے کو مار کے اس کو جو ہے سائز میں لاتے، پھر کاٹتے، پھر مارتے، پھر کاٹتے، پھر مارتے، جب تک کہ سائز میں نہیں آیا مارتے. آپ بولیں گے ارے اتنا کہیں کو سختی کر رہے ہیں، تو سائز میں نہیں آتا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ میں بتاتا ہوں کہاں کرے تم سختی. وہاں جا کے نہیں بول رہے سختی. اب دشمنان رسول کے متعلق بولے تو سختی، صحابہ کے دشمنوں کے متعلق بولے تو سختی، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے مقابلے بولے تو سختی. یہ سختی نہیں ہے، یہ حق ہے اور یہی نرمی ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں پہ سخت ہو اور اپنے بھائی مسلمانوں پہ نرم ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان ہے تو اس کے ساتھ نرمی ہے، محبت ہے. ایمان نہیں ہے تو انہیں رسول پاک کا دشمن ہے، انہیں سرکار کا دشمن ہے، انہیں صحابہ کا دشمن ہے، انہیں اہل بیت کا دشمن ہے. آپ اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے. پھر آپ کو اگر کوئی ذرا برا بول دیا تو آپ اس سے پلٹ کے نہیں دیکھتے. مگر سرکار کے دشمن ہیں جو چاہے بول رہے ہیں تو ہم جواب بھی نہیں دینا کیا؟ کیا اس کی بھی قانون اجازت نہیں دیتا؟ سارے سختی کرنے والے قانون کے مخالفین چورا پھر رہے ہیں، بیچارہ کچھ قصور نہیں کرا انہیں جیل میں ہے. یہ تو چل رہا آج کل کا دور. تو ہم یہی بول رہے ہیں چوروں کو پکڑو اور جو بیچارے بے قصور ہیں ان کو چھوڑو. یہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا ہمارے کو انصاف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کو بھی ذوالخویسرا جیسا بول دیا کہ انصاف کرو.
تو کیا ان باتوں کو ہم بھول جانا اور یاد نہیں رکھنا اور پبلک کو نہیں بتانا؟ تو آپ لوگوں کو میں خبردار کر رہا ہوں، آپ لوگ جب میری بات سنتے ہیں تو آپ کا کام ہے اس بات کو پھیلانا، خالی سن لیے چلے گئے۔ اب ان لوگوں کو دیکھو، آپ ایک بات سنتا آپ کی دکان پہ آ کے چھڑ کے چلے جاتا، ارے یہ توغرا کہیں کو لگا ہے، بھئی تو گراہک بن کے آیا یا توغرے کو نکالنے کو آیا؟ کیا قصہ ہے تیرا؟ یہ کہیں کہ یا غریب نواز کا توغرا کہیں کو لگا ہے۔ اب انہوں دکاندار صاحب گراہک کا خراب ہوتا کہ پی 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 کر جواب دینا، تو کون ہے؟ گیا تو گیا گراہک، انہیں آ کے چھڑ رہا، آپ آگے ہی چھڑ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں گھس کے آتے، اب ہمارے امام صاحب فاتحہ دیے تو یہ فاتحہ کہاں ہے؟ اب انہوں پی پی ہوتے، فاتحہ کہاں ہے؟ میں دیا نہ رہی، یہی ہے نا، اتنا تو بولنا نا۔ ہم مکہ مسجد کے امام صاحب، چوکی مسجد کے امام صاحب، بڑی بڑی مسجدوں کے امام صاحب لنگے سرا نماز پڑھنا ہے، کوئی بول رہا ہی نہیں، پھر علم کہیں کو حاصل کریں؟ ہاں، انہیں سلام میں نہیں ٹھہرا تو آپ بولتے نہیں، کھڑے کے مکہ مسجد میں بولنا، سلام کھڑے رہ کے پڑھو، ٹوپی پہن کے آؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ۔ نہیں، ہمارے پیچھے سب پڑھتے، کئی کو پڑھتے سب؟ دوزخ میں تو سب نہیں جائیں گے، دوزخ میں سلام پڑھنے والے جائیں گے۔ ہاں، دوزخ میں استغفر اللہ، معاف کرنا جو ہے، دوزخ میں جو سلام نہیں پڑھنے والا جائیں گا، یہ بولنے کے بجائے دوزخ میں نہیں جائیں گا، جنت میں جائیں گا وہ جو سلام پڑھنے والا ہے۔ یہ دوزخیوں کی بات کرتے ایسی سیلیف ہو جاتی زبان، اس وجہ سے میں دوزخیوں کا ذکر ہی نہیں کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ منافقین کی دوزخیوں کی بات کرے تو آدمی لہر میں آ جاتا، سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، اس لیے ان سے بائیکاٹ کرو، نہ تو اپن بھی اپنی سی سلیپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، سرکار معاف فرمائے۔ جو سلام نہیں پڑھنے والا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ لوگ بولتے نہیں حضرت، آپ نے کہنے آ کے کوئی بھی بول کے یہ شربت کئی کو بنا ہے، تو بولا تیرے پیٹ میں کئی کو درد ہو رہا، یہ بہت سخت ہے کہتے، حالانکہ جانتا ہوں نے، چھوٹا بچہ نہیں ہے، للی پاپ نے پی رہا، منہ میں نہیں ہے اس کے، اتنا بڑا گدھا ہوگا 40 سال کا، اس کو نہیں معلوم ہے شربت کئی کو بناتے، مگر آپ کو چھیڑ لا، تو پھر آپ جا کے اس کو کئی گنے چھیڑتے، تو فاتحہ کئی گنے دیا، ان خبیثوں کے جانا اپن جا کے بولنا تو یا رسول اللہ کئی گنے بولا، تو توغرا کئی گنے لگایا یا غوث کا، اپن بھی چھیڑخانی کرنا نہیں کرنا، ہم لوگ نہیں کرتے۔ اب جانے دیجئے، جھگڑا ہوتا، انہیں نہیں ڈر رہا جھگڑے کو، آپ کی دکان میں آ کے آپ کے مکان میں آتا، آپ کا خلیرا ممیرا پھپھیرا جا کے سعودیہ میں آ کے دیکھیے ہمارے ماموں صاحب یہ جو آپ جھنڈا لگائے نا یہ سعودیہ میں نہیں ہے، تو آپ جواب دینا نا سعودیہ میں کہیں کو رہیں گا، وہاں تو وہابیہ یہودیہ ہیں، ہم سنی ہے، اس سے جھنڈا لگائیں، اتنا بھی جواب نہیں دے سکتے آپ۔ انہیں سعودی آگے بولا کہ ریال نہیں دیں گا، حالانکہ 2 پیسے کا کام کا نہیں ہو بھانجا، ماموں بولے تو ماموں پھسل گئے، خالمہ یہ درگاہ کو نہیں جانا، خالمہ پھسل گئے، ارے انہیں باہر سے آیا ریال لایا، خالمہ کو ریال تو ایک دستی نہیں لایا، خالمہ اپنا عقیدہ دے رہے، بھاؤں کو لا لے رہی، بھاؤ آ کے بول رہی نہیں یہ سب نہیں چلتا، یہ بدعت ہے، تو اس کو بولا نا تو بھی تو بدعت ہے، داماد کو لا لے رہی، بعد میں آ کے انہیں بول رہا پہلے تو نہیں لیتا ہوں بول کے پھر شادی کر لیا، کچھ بھی نہیں لیتا ہوں بول رہا، اس کے بعد ہلو بھیج رہا، لاؤ 1 لاکھ روپے لاؤ، 2 لاکھ روپے لاؤ، تو یہ جو کر رہا چھاپا مار، آپ عقیدہ لیتے دے رہے، تو اس سے میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی پہلے سے چھان بین کے شادی کرو،
ان کا بائیکاٹ کرو. بیٹا بھی ہے تو لات مار کے نکال دینا گھر سے. کدھر؟ یہاں یا علی بولنے والے ہیں یا ابو بکر بولنے والے لوگ ہیں. یہاں فاتحہ ہوگی جھنڈا لگے گا. یہاں کربلا کی جنگ میں جو شہید ہو گئے ہیں نا, ان پہ ہم اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. ہم یزیدی نہیں ہیں, ہم حسینی ہیں یا حسین کہنے والے ہیں. یہ جذبہ پیدا کرنا اپنے میں, پھر سمجھ میں آتا ہے. خالی بیٹھے سن لیے چلے گئے. انہیں آگے بول دے رہا, دوست ہے بول کے نہیں بول رہے, انہیں تو بول کے چلے جا رہا. انہیں چار اپنے میں بیٹھتا, ایک سوال کروں کیا؟ میں بولتا چپ بیٹھو, کیا سوال کرتے تم, خاموش بیٹھو, چلو جا یہاں سے. وہ ارے اس کا سوال سننا تھا, سوال کر کے کیڑے مکوڑے ڈال دیتا انہیں. بولو بھائی, مٹھائی کو چمٹیوں سے بچاتے ہی کیا نہیں؟ چمٹیوں کے پاس جا کے مٹھائی رکھ دیتے. یہ بولو میرے کو. آپ کہا تھا کہ مٹھائی کو چونٹیوں سے بچاتے نہ کہ چونٹی کے حوالے کرتے. تو کیا سختی ہے؟ چونٹیوں کو ہکا لیتا. ارے وہ کیا ہے, چونٹیاں ذری مٹھائی کھائیں گے نہ ہوں گا. تو پھر آپ حضرات جب ان ساری چیزوں کو اپنی دنیائی اتنی حفاظت کرتے ہیں تو ایمان کی حفاظت کرنا بھی ہے نہیں ہے؟ دین کی حفاظت کرنا ہے, محبت رسول کی حفاظت کرنا ہے, اہل بیت اطہار کی محبت, اولیاء کی محبت کی حفاظت کرنا لازمی ہے. تو آپ حضرات سے میں عرض کر رہا تھا, اسی میں میرا ٹائم چلے گیا. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو میں قاتلانِ امام حسین علیہ السلام کے عبرتاں گنجاب پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مگر آپ حضرات سے میری یہ خواہش ہے کہ آپ حضرات جو سنتے ہیں آپ خود سخت ہو جائیے, اور غیر ضروری ان کا ویڈیو ان کے گروپ میں ملے, ان کے گروپ میں ملے, ان کی تقریریں سنیں, ان کی تقریریں نے کسی کی بھی تقریر مت سنو. صرف یہ دیکھو کہ امام حسین کا چاہنے والا کون ہے. امام حسن اہل بیت, درگاہ کو جانے والا, درگاہ کو چومنے والا, یہ دیکھ کے اس کے ساتھ ہو جاؤ. کتنا بھی بڑا دوست ہوں گو, آپ کو کروڑوں روپے دے رہا ہوں گا, کروڑوں روپے ہماری ٹھوکر میں ہیں. امام حسین کی محبت ہی ہمیں جنت میں لے جانے. پیسوں کی خاطر ہم چلے جا رہے ہیں, اپنے دوست کی خاطر چلے جا رہے ہیں, باپ ماں کو دیکھ کے چلے جا رہے ہیں, بھائی بہن کو دیکھ کے چلے جا رہے ہیں. ہم کو کسی کے پاس جانا نہیں ہے, ہم کو جانا ہے رسول اللہ کے مدینہ پاک کو. اگر یہ ہے تو بھی سرکار کی نظر کرم. ہاں, اس لیے سرکار کی نظر ان پہ ہی بند پڑتی ہے. جو لوگ پاک ہیں ان کو یہ خبیثاں بول رہے ہیں. کیا نیزے پہ امام حسین قرآن پڑھے کیا؟ تو تیرو کیا سمجھ میں آتا رہے عقل کے اندھے؟ تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہے تو. ہاں, وہ سب کچھ لٹا کے بھی زندہ ہے. اور اللہ بورا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ارے بیوقوف, اللہ بورا ہے بیوقوف, اے عقل کے اندھے, تیری سمجھ میں نہیں آتا, تیرے شعور تیری عقل سے پرے ہے ان کی زندگی. اس لیے وہ نیزے پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. وہ آج بھی ہماری مدد کے امام حسین آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, آپ کا ہے نہیں ہے. تو پھر ان یزیدیوں سے مقابلہ کرو نا بھائی. آپ لوگ ان کو جواب دینا. جا کے ان کی تصویرات دیکھ رہے, جا کے ان کے ویڈیو دیکھ رہے, جا کے ان کی تقریرات سن رہے, آپ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا. تو ان کی صحبت میں بھی بیٹھے تو اللہ تو نظر نہیں کرتا. آپ جا کے ان کے گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں. کئی لوگ آگے میرے کو سناتے حضرت وہ ایسا بول رہا, مطلب آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ نہ میں اس نے سنا تو کہیں کو سنے آپ. ہاں, پھر اللہ جو آپ کے کان میں ڈال دیں گا انگارے آپ کی. آپ کون؟ آپ کون سے محقق؟ آپ کو کیا معلوم؟ ذرا خیال بدلا نا ایمان چلے جاتا. ہاں, اب آپ ان سے جواب دینے کے بجائے, آپ کو اہلیت بھی نہیں ہے, انہیں زیادہ جواب آپ دے بھی نہیں سکتے. پی پی ہو جاتے آخر میں پی اچھے ہو گئے, جا کے وہ آبی بن گئے اچھے. وہ اپنے کو ترمخا سمجھ کے جا کے ان سے بات کرنے گئے, بات کرتے ہی مار دیا انہوں. شیطان ہے. آپ کرتے مقابلہ. اچھے لوگ بھٹک گئے. آپ کی کیا ہے؟ آپ کو نہ اردو آتی, آپ کو تو سہن کرنا بھی نہیں آتا, آپ کو تو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا. اب بڑے بڑے باتوں میں چلے, وہ ایسا ہے تو ویسا ہے. وہ یہاں تو بڑے بھٹک گئے نا جی. ہاں, اچھے ایسے کتاباں, اتنے ویلیوم میں کتاباں لکھنے والے, ایسے بڑے باتیں کرنے والے بھٹک گئے. ہو گیا کام.
اب جا کے بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس، ان کے شاگردوں کو دیکھو جا کے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ ہمارے کو نہیں جانا ہے، ہم کو دامن حسین چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے غیر لوگ جتنے باطل فرقے ہیں ان کی نہ ویڈیو دیکھنا، نہ ان کی تقریریں سننا، نہ ان کے اجتماع میں جانا، نہ ان سے کوئی تعلق رکھنا۔ اگر باپ بھی ہے تو تعلق نہیں رکھنا، بھائی بھی ہے تو تعلق نہیں رکھنا، داماد اور بہو تو دور کی بات ہے۔ پورا ماحول ہم لوگ سنیا خراب کر لیے۔ انہیں آ کے ہمارے کو تنقید کرا، ہمارے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہمارے کو آ کے، انہیں آ کے ہماری مسجد میں بول رہا، انہیں آ کے ہماری دکان میں بول رہا، انہیں آفس میں بیٹھے تو وہاں آ کے چھیڑ رہا، اور ہم نہیں چھیڑتے کسی کو بھی، ہم کسی کو برا نہیں بولتے۔ یہ عالمہ ہے، عالم کا کام ہے جواب دینا۔ یہ خود عالمہ ادھر کے چھے، کسی عالم پہ بھروسہ نہیں۔ اب کہاں کے عالم و صوفی رہے، بد مذہب سے دوستانہ ہو گیا۔ تو یہ بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بچنے کی ضرورت ہے، ہمدردی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے، آپ کے اندر امام حسین ہے، اس وجہ سے کربلا میں آگے سمجھو امام حسین کے نظریے کو، سمجھو امام حسین کی بات کو۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا، میں کہہ رہا تھا کہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، وہ ہے جو جمے ہوئے ہیں، یہ ہے اسی تطہیر ان لوگوں کے ایسے پاک ہے، وہ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے باغ ہیں ہم کو نجات دلانے والے، ان کی اگر چمن میں آ جائیں گے تو پھر ہم کو نجابت کے خوشیاں ملیں گی، ہم کو وہ پھول ملیں گے۔ تو یہ ہے امام حسین کا چمن ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔